اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اسلام سے پہلے کی زندگی، ان کا خاندان اور زمانہ اسلام میں ان کے کارنامے، خلافت کے دور کی کچھ یادگار باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کا مختصر انداز میں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے آپ تھے۔ 8ویں پشت میں آپ کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص، آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ آپ نسبوں کو یاد رکھنے میں، سپاہ گری میں، شہ سواری میں اور پہلوانی کی تعلیم آپ نے حاصل کی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے سوق عکاظ میں، جہاں سالانہ اہل فن کا اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اکثر دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامور پہلوانوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ الغرض، آپ ہجرت سے 40 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے اسلام لانے کی خوشی میں تمام مکے کی پہاڑیاں نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور نیا خروش پیدا ہوا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید ہیں، تو حضرت عمر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں۔ آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے سے ایک دن پہلے اللہ سے مانگ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لیا تھا، اور بے شمار فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت کی بات ہو سکتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، یعنی نبوت کی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور بھی بڑا ہی عجیب اور شاندار دور رہا۔ کئی ملکوں کو انہوں نے فتح کیا، معرکہ کسکر اور اسی طرح معرکہ مروحہ، معرکہ بوئیب اور اسی طرح جنگ قادسیہ، اس طرح کے مختلف جنگ اور فتوحات ان کے سلسلے میں جاری رہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مملکت میں
22.5 لاکھ مربع میل کی زمین کے وہ تنہا خلیفہ اور امیر تھے، اس کے باوجود بھی ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ بالکل انتہائی سادہ غذا کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ باہر سے آنے والے قاصد اور سفیر جب آتے اور حضرت فاروق اعظم کے ساتھ بحیثیت مہمان کھانا کھاتے تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی کہ وہ ایسی سادی غذا کے عادی نہ ہوتے تھے۔ لباس بھی سادہ اور بے تکلفانہ ہوتا تھا، کپڑوں میں اکثر پیون لگا رکھتا تھا۔ معزز سامعین، آپ تھوڑا اندازہ لگائیے، اتنی بڑی 22.5 لاکھ مربع میل کا خلیفہ اتنی سادگی سے زندگی گزارنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے مالی اصلاحات، ملکی اصلاحات، سیاسی، انتظامی، معاشرتی، تمدنی ایسے فوجی اصلاحات فرمائیں جو آج تک کئی ممالک میں اور کئی حکومتوں میں قابل عمل اور لائق تقلید ہے۔ یہ پوری دنیا کو حضرت عمر نے ایک پیغام اپنے حالات سے دیا، اور اسی طرح ان کے موافق 17 مقام پر اللہ نے ان کی رائے کو قرآن کی آیت بنایا۔ الغرض مدینہ منورہ میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نصرانی غلام تھا جس کا نام فیروز تھا، اور اس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک بار فاروق اعظم سے شکایت کی تھی کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس سے تفصیل معلوم کی اور دوسرے صنعت کاروں سے معلوم کی تو معلوم ہوا کہ وہ زیادہ نہیں ہے، صحیح لیتے ہیں۔ تو ابو لؤلؤ اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ فاروق اعظم نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے سنا ہے تو ایسی چکی بنانا جانتا ہے جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی چکی بنا دے۔ اس نے جواب میں کہا، بہت خوب، میں ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی آواز اہل مغرب و مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے جب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو محروم القسمت ابو لؤلؤ نے ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ نمازیوں کی صفیں جب درست کر رہے تھے، امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے، تو ابو لؤلؤ بھی سامنے کی صف میں کھڑا تھا۔ وہ حادثہ پیش آیا جس کو ہم شہادت عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ اسی زخم کی شدت سے آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کا بہترین بدل نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔